بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. رواه البخاری فی صحیحہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، سب سے پہلے تو ہمیں ہمیشہ دین کی بات کو کہنے اور سننے سے پہلے اس کی نیت کر لینی چاہیے کہ ہم سب دین کے محتاج ہیں اور دین کسی کا محتاج نہیں ہے. واللہ الغنی وانتم الفقراء. اللہ غنی ہے اور تم سب فقیر ہو. اس لیے ہم سارے کے سارے اللہ کی بات کو، دین کی بات کو اگر طلب کے ساتھ اور عمل کی نیت کے ساتھ اور اپنی زندگی میں اس بات کو اپنانے کی غرض سے کریں گے اور سنیں گے تو اللہ تعالی ہمیں ہر دین کی بات سے فائدہ پہنچائیں گے. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطہ اور اصول ارشاد فرمایا ہے: وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. جو اللہ تعالیٰ کی طرف انابت کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، طالب بن کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، اللہ اس کو ضرور ہدایت دیتے ہیں. دوسری بات جو ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارک پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ 4 مہینے 12 مہینوں میں سے ایسے ہیں جو خاص ادب، احترام اور حرمت والے ہیں. اور یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں 2 طرح کی تاریخیں رائج ہیں. ایک عام تاریخ جس کو ہم جنوری، فروری، مارچ، اپریل کے ساتھ یاد کرتے ہیں، اور دوسری تاریخیں جس کو ہم ہجری تاریخ کہتے ہیں یا اسلامی تاریخ کہتے ہیں. یہ اس کا رجب کا مہینہ چل رہا ہے جس کو رجب المرجب کہتے ہیں، جس کے 2 مہینے کے بعد انشاءاللہ یعنی رجب، شعبان اور اس کے بعد رمضان کا آغاز ہوگا. اللہ کے فضل و احسان سے دعا کر لیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی ابھی سے تیاری کرنے کی اور اس کا خوب بھرپور استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ جو 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ہیں جس کا قرآن کریم کی سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، ان کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، حرمت والے مہینے. وہ 4 مہینے ہیں اور قرآن کریم کی اس آیت کی روح سے اس کی حرمت اور اس کا احترام اور اس کا ادب یہ کوئی چند سال، چند صدیاں پرانا نہیں ہے، بلکہ جب سے خدا نے یہ کائنات بنائی ہے، یوم خلق السماوات والارض، جس وقت سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں زمینوں کو پیدا کیا ہے، اس وقت سے اس کی حرمت اور اس کا ادب ہے.
آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو حدیث ابھی آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، اس حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہینوں کی تفصیل ارشاد فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان میں سے 3 مہینے تو اکٹھے آتے ہیں، جس میں سے ایک مہینہ ذوالقعدہ، یعنی ذوالقعدہ بھی کہتے ہیں اس کو، جو کہ اسلامی سال کا سیکنڈ لاسٹ مہینہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا مہینہ ذوالحجہ، اور اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام۔ یہ 3 مہینے اکٹھے آتے ہیں، اور ایک مہینہ رجب کا مہینہ، جس کی آج پاکستانی تاریخ کے مطابق پاکستان میں جو اسلامی تاریخ ہجری تاریخ چل رہی ہے، اس اعتبار سے آج اس کی 9 تاریخ ہے۔ تو اشہر حرم کی اہمیت کیا ہے، اس کے احکام کیا ہیں، اور ان کو کیوں اسلام میں خاص طور پر ادب اور احترام والا مہینہ کہا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا آگے چل کر عرض کروں گا۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ ان اسلامی تاریخوں کی اہمیت ایک مسلمان کی زندگی میں کیا ہے۔ اگر ہم نماز کے علاوہ جتنی بھی ہماری عبادات ہیں، اگر ہم اس کو دیکھیں تو ان ساری عبادات کو اسلامی اور ہجری تاریخ کے ساتھ مربوط کیا گیا ہے، اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ چنانچہ اب آپ دیکھ لیجئے کہ رمضان المبارک کا جو آغاز ہے وہ ہجری تاریخ کے اعتبار سے ہے۔ رمضان ایک اسلامی مہینہ ہے۔ ہم جنوری، فروری، مارچ، یوں تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس مرتبہ رمضان اپریل کی فلاں تاریخ کو ہوگا، لیکن رمضان کا آغاز تو یکم رمضان سے ہی ہوگا، جو کہ ایک اسلامی اور ہجری تاریخ ہے۔ تو گویا کہ اسلامی عبادات میں سے جو روزہ اہم عبادت اور رکن ہے ارکان اسلام میں سے، اس کا تعلق اسلامی تاریخ کے ساتھ ہے، ہجری تاریخ کے ساتھ ہے۔ اسی طرح سے رمضان کی جو آگے عبادات ہیں، تراویح ہیں، وہ بھی آپ رمضان میں ہی پڑھیں گے، رمضان کے علاوہ تراویح نہیں ہے۔ قیام اللیل ہے، سارا سال آپ قیام اللیل تہجد پڑھتے ہیں، رمضان میں بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی طرح سے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کی عبادت، اس کا تعلق بھی اسلامی تاریخ کے ساتھ ہے۔ اسی طرح سے لیلۃ القدر، شب قدر، اس کا تعلق بھی رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے ساتھ ہے۔ 21، 23، 25، 27، 29 اس میں تلاش کرنے کا حکم ہے۔ تو گویا کہ رمضان المبارک کا روزہ اور اس سے متعلقہ جتنی بھی عبادات ہیں، ان کا تعلق ہجری تاریخ کے ساتھ ہے۔ اسی طرح سے ہمارے ہاں جو زکوٰۃ ہے، ہر مسلمان مالدار جس کے پاس ایک خاص مقدار کا مال، جس کو نصاب بولتے ہیں، صاحب نصاب ہے، اس کی تفصیل کا اس وقت موقع نہیں ہے، تو جو صاحب نصاب ہے اس کو زکوٰۃ دینی ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے سلسلے میں حولان حول، کہ 1 سال اس کے اوپر گزر جائے، تو یہ جو سال کا گزرنا ہے، جو یہ سائیکل ہے 1 سال کے گزرنے کا، اس کا تعلق بھی ہجری سال کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی آدمی کیلکولیشن، اپنا حساب کتاب، اگر وہ نارمل تاریخ کے ساتھ جو ہمارے ہاں چلتی ہے، جنوری، فروری، مارچ، اپریل کے ساتھ، جیسے کلوزنگ عام طور پہ لوگوں نے رکھی ہوتی ہے کہ بھئی جون کی فلاں تاریخ کو کلوزنگ ہے، تو تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ 10 سے 15 دن کا اس میں فرق پڑ جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ جو کہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، فریضہ ہے، اس کا تعلق بھی ہجری تاریخ کے ساتھ ہے، ہجری سال کے ساتھ ہے۔ ہجری اعتبار سے 12 مہینے گزر جائیں گے تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اسی طرح سے ارکان اسلام میں سے جو حج ہے، حج بھی اس کا تعلق ذی الحجہ کے ساتھ ہے۔ سارے حجاج کرام ذی الحجہ کی ابتدائی تاریخوں میں 7 تاریخ کو عام طور پہ حجاج جو ہے وہ چلے جاتے ہیں جو ہے مینا، پھر وہاں جا کے 5 نمازیں ادا کرتے ہیں، 8 تاریخ کا دن وہاں گزارتے ہیں۔ 8 تاریخ کی جو ہے وہ 5 نمازیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 کی فجر، وہاں پڑھنے کے بعد پھر 9 تاریخ کو وہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے، جس میں حجاج کرام عرفات کے میدان میں جاتے ہیں۔ تو یوم عرفہ جو کہ حج کا دن ہے،
اس کا تعلق بھی اسلامی یا ہجری تاریخ کے ساتھ ہے۔ پھر آگے بڑھیں تو ہمارے ہاں جو عیدین ہیں، ان لکل قوم عید وہذا عیدنا، آپ کی حدیث ہے کہ ہر قوم کے کوئی تہوار اور عید سیلیبریشن ہوتی ہے، تو ہماری یہ ہماری عیدیں ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، جس کو ہم عام زبان میں چھوٹی عید اور بڑی عید کہتے ہیں، تو اس کا تعلق بھی ہجری تاریخوں کے ساتھ ہے۔ یکم شوال کو آپ عید الفطر یعنی چھوٹی عید مناتے ہیں، اور 10 تاریخ کو 10 ذی الحجہ کو آپ عید الاضحیٰ یعنی بڑی عید مناتے ہیں، اور اس کے جو 3 دن ہیں اس کی بھی اس کو آپ کاؤنٹ کرتے ہیں، اس کو شمار کرتے ہیں، تو آپ 10 11 12 کر کے آپ شمار کرتے ہیں، تو گویا کہ اس کا تعلق بھی ہجری تاریخ کے ساتھ ہے۔ یہاں تک تو تھا ہجری تاریخ کی اہمیت عبادات کے حوالے سے، لیکن ایک مسلمان کی جو زندگی ہے، اس کی عام زندگی کے اندر اس ہجری تاریخ کی کیا اہمیت ہے، تو اس کو بھی ذرا تھوڑا ملاحظہ فرمائیں۔ آپ حضرات نے یہ سنا ہوگا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو تم اس کو نماز کا حکم کرو۔ تو اب یہ 7 سال سے مراد ہجری اعتبار سے 7 سال، جب وہ 7 سال کا ہو جائے اب تم اس کو نماز کا کہو، اور اگر وہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کے بستر علیحدہ کر دو اور نماز نہ پڑھنے پر سختی کرو۔ اب یہ جو 10 سال اور 7 سال اس کا تعلق بھی ہجری سالوں کے ساتھ ہے۔ پھر اسی طرح سے جو بچہ اور بچی کی جوان ہونے کی عمر ہے، جس پر شریعت کے احکام انسان پر لازم اور فرض ہو جاتے ہیں، نماز فرض ہو جاتی ہے، زکوٰۃ اگر مال ہو تو فرض ہو جاتی ہے، اور روزے فرض ہو جاتے ہیں، تو وہ اس کا جو اس تاریخ جو اس کی عمر کی حد ہے وہ 15 سال ہے۔ 15 سال کا بچہ یا بچی اگر ہو جاتے ہیں، اس سے پہلے اگر ہو جاتے ہیں تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن جو اس کی لمٹ ہے، جو اس کا حد ہے، وہ 15 سال ہے، اور وہ 15 سال سے مراد ہجری اعتبار سے 15 سال، اسلامی تاریخ پیدائش کے اعتبار سے جو بچہ اور بچی 15 سال کے ہو گئے، اب وہ اسلامی اعتبار سے جوان ہیں، اس پر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، مال ہے تو زکوٰۃ فرض ہے، زیادہ مال ہے، استطاعت موجود ہے تو اس پر حج فرض ہے، بچی ہے تو اس کے لیے پردہ کرنا، بچہ ہے تو اس کے لیے ایک سارے شرعی احکام جو ایک 30 سال کے مرد کے لیے ہیں، اس 15 سال کے نوجوان کے لیے بھی ہیں۔ تو یہ ہجری تاریخ کی اتنی اہمیت ہے ایک مسلمان کی زندگی میں۔ تھوڑا آگے بڑھیے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک دعا ہمیں سکھائی ہے کہ جب ایک انسان 40 سال کا ہو جائے تو اس کو ان الفاظ میں اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ سورۃ الاحقاف 26واں پارہ اور اس کے دوسرے رکوع میں اللہ فرماتے ہیں حتیٰ اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ انسان اپنی زندگی کے عروج کو، جوبن کو پہنچ جاتا ہے، یعنی انسان مکمل میچور ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ، اور وہ 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، تو قالا، تو ان الفاظ میں اپنے رب سے دعا کرتا ہے۔ یہ صرف پڑھ لینے والی دعا نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے دل کی کیفیت کا نام ہے کہ اس کی زندگی، اس کے دل کی کیفیت، اس کی زندگی کے معمولات ایسے ہو جانے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ میں اس کا اظہار کر رہا ہے، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے میرے رب اوزعنی، مجھے توفیق عطا فرما، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ میں تیرا شکر ادا کروں تیری ان نعمتوں پر جو تو نے مجھے دی ہیں۔ 40 سال کی عمر تک میں کھاتا رہا، پیتا رہا، تو نے مجھے صحت دی، عافیت دی، زندگی کی میں نے اتنی ساری بہاریں دیکھی، اور آج میں 40 سال کا ہو گیا ہوں، اور اب میری زندگی کے اندر مکمل شعور مجھے ملا ہے، مجھے مکمل ہوش ملا ہے، اب میں زندگی کے فیصلے جوش اور جذبے کے ساتھ نہیں کرتا، بلکہ اب زندگی کے فیصلے ہوش مندی کے ساتھ کرتا ہوں۔ تو اللہ تیری کتنی میرے اوپر نعمتیں ہیں، اب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں، نہ صرف میرے اوپر، وعلی والدیہ، وہ نعمتیں جو تو نے میرے والدین پر کی، وَنَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور اے اللہ میں ایسے عمل اب کروں
جوانی کی جوش میں اور جوانی کے ایک عروج میں میں نے ہو سکتا ہے تیری بہت نافرمانیاں کی ہوں، تیرے حکموں کو توڑا ہو، تیری ذات کو ناراض کیا ہو، لیکن اے اللہ اب مجھے توفیق عطا فرما کہ میں ایسے کام کروں کہ تم مجھ سے راضی ہو جائے۔ وَنَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اور دو جگہ یہ قرآن کریم میں آیت ہے۔ ایک جگہ ہے وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور مجھے اب اپنی رحمت سے اپنے نیک لوگوں کی صف میں شامل کر لے، اپنے نافرمانوں کے گروپ میں سے مجھے نکال دے، اپنے نافرمانوں کی جماعت میں سے مجھے نکال دے، اپنے پسندیدہ اپنے نیک لوگوں کی اے اللہ صف میں مجھے شامل کر دے۔ اور دوسری آیت میں ہے وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اس میں دعا کا ادب بھی سکھایا ہے کہ جب دعا مانگو تو صرف اپنے لیے نہ مانگو، یہ خود غرضی ہے صرف اپنے لیے مانگنا، مانگو تو اپنی اولاد کے لیے مانگو، اپنے والدین کے لیے مانگو، اور سارے مسلمانوں کے لیے مانگو۔ تو کہا وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کی بھی اللہ اصلاح کر دے، ان کو بھی نیک بنا دے۔ خود تو میں 40 سال کا ہو گیا ہوں، مجھے اب مکمل ہوش ملا ہے، لیکن اب میرے زیر سایہ، میری زیر سرپرستی جو میری اولاد ہے، اے اللہ ان کو بھی صلاح کی اور نیکی کی توفیق عطا فرما۔ انی تبت الیک، اے اللہ اب میں نے تیری طرف رجوع کر لیا ہے، میں نے اب توبہ کر کے صاف ستھری زندگی گزارنے کا عزم کر لیا ہے۔ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اب میں تیرے فرما بردار اور تیرے حکموں کو ماننے والے لوگوں کی صف میں شامل ہونے کا اقرار کرتا ہوں، اس کا اقرار اور عزم کرتا ہوں اے اللہ، اور مجھے اپنے اس اقرار اور عزم پر جمنے کی اوزعنی، اب توفیق مجھے دینا۔ تو یہ 40 سال سے مراد بھی ہجری اعتبار سے 40 سال، تو اگر تقریباً ہم 39 سال کے جب ہو جاتے ہیں تو عام تاریخوں کے اعتبار سے جو ہمارے آئی ڈی کارڈ پہ تاریخ لکھی ہوئی ہے نادرہ کے ریکارڈ میں، اس اعتبار سے ہم ہجری اعتبار سے ہم 40 سال کے ہو چکے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اور جو ہے وہ سند حسن کے ساتھ، کہ آپ نے فرمایا کہ اعمار امتی ما بین 60 الی 70 واقلهم من یجوز، میری امت کے عام لوگوں کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہوں گی، بہت کم ہوں گے جو اس سے آگے بڑھیں گے۔ میری امت کی اوسط عمر 60 سے 70 سال کے ہوں گے، اور ہمارے ہاں حکومت بھی 60 سال میں ریٹائر کر کے کہہ دیتی ہے کہ جاؤ بھئی اب اللہ اللہ کرو۔ تم اپنی زندگی کے اس حصے کو پہنچ گئے ہو کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس یہ اوسط عمر ہے، اب تم آگے جانے کی تیاری کرو، اب دوسروں کے لیے جگہ چھوڑو، اب آہستہ آہستہ دوسروں کے لیے جگہ چھوڑو، اب آپ کا جو اصل گھر اور اصل ٹھکانہ ہے اب اس کے راہی بنو، اس منزل کو سامنے رکھ کے اب اپنی زندگی کے معمولات کو طے کرو۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری امت کے عام طور پر لوگوں کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہوں گی، اور بہت کم ہوں گے جو اس سے آگے تجاوز کریں گے۔ تو یہ 60 اور 70 کا جو عدد آپ نے فرمایا، اس کا تعلق بھی ہجری اعتبار سے ہے۔ تو گویا کہ اگر آپ سرکاری ملازم ہیں اور آپ جاب کر رہے ہیں اور آپ تقریباً 58 ایئرز کے 58 سال کے اگر آپ ہو گئے ہیں، تو آپ سمجھ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی اوسط عمر کو آپ نے ٹچ کر لیا ہے، 60 کو آپ پہنچ گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو عمر مبارک عطا فرمائی وہ آپ کو 63 سال عطا فرمائی۔ تو گویا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اپنی حیات طیبہ آپ کی اس حدیث مبارکہ کی گواہی ہے کہ آپ 63 سال کی عمر میں دنیا سے پردہ فرما گئے، دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو اس کا تعلق بھی ہجری تاریخ کے ساتھ ہے۔ تو اس سے آپ حضرات اندازہ لگائیے کہ ایک اسلامی ہجری تاریخ کی کتنی زیادہ اہمیت ہے ایک مسلمان کی زندگی میں۔ میں آپ حضرات سے بے تکلفی میں عرض کر رہا ہوں کہ کبھی آپ حضرات انفرادی طور پر سوچئے گا کہ ہم میں سے کس کس کو اپنی ہجری ڈیٹ آف برتھ، تاریخ پیدائش یاد ہے کہ میں کس ہجری تاریخ کو پیدا ہوا تھا؟ کیونکہ جب وہ پتہ ہوگی تو 7 سال، 10 سال، 15 سال، 40 سال، 60 سال، 70 سال آپ شمار کریں گے۔
جب وہ معلوم ہی نہیں ہوگی تو آپ کیسے شمار کریں گے؟ تو ایک تو اس تاریخ کے ساتھ ہمارا ایک دینی اسلامی ایک رشتہ بھی ہے، اور دوسرا اس تاریخ کی برکت سے آپ کو موقع بموقع اپنی زندگی کا مقصد اور دنیا میں ہم کس لیے آئے ہیں یہ بھی انسان کی ساتھ ساتھ یاد دہانی ہوتی رہتی ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اشہر حرم ہیں، ہجری تاریخوں کے اعتبار سے جو ہجری مہینے ہیں، ان میں سے رجب بھی ایک مہینہ ہے، اور یہ 4 مہینے سال میں ایسے ہیں جن کو احترام والا اور ان کو ادب والا مہینہ کہا گیا ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، قرآن کریم میں ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ، وہ آپ سے شہر حرام میں حرمت والے ادب والے مہینے میں قتال، لڑائی کے بارے میں، جنگ کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ اس میں قتال کرنا، جنگ کرنا دشمن کے ساتھ بھی بہت بڑا گناہ ہے، منع ہے۔ تو یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کا ذکر کیا ہے۔ مفسرین نے اور محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ ان مہینوں کی حرمت کا ایک تعلق تو یہ کہ اس میں قتال یعنی جنگ کرنا منع تھا، اور یہ دور جاہلیت میں، اسلام سے پہلے بھی لوگ ان مہینوں کا بہت احترام کرتے تھے، اور اب اس کا احترام قیامت تک باقی ہے۔ لہٰذا ان مہینوں میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، لہٰذا ان مہینوں میں انسان کو اللہ تعالیٰ کے نافرمانی سے، گناہوں سے خاص طور پر بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ان مہینوں میں انسان کو خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے، نیکی کر کے، اللہ کے بندوں کے ساتھ نیکی کر کے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ نیکی کر کے، خود اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لا کر انسان کو ان مہینوں کی برکتوں کو سمیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان اشہر حرم کو، حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینے کو رمضان سے 2 مہینے پہلے، 1 مہینہ پہلے اس کو رکھ دیا، درمیان میں شعبان ہے اور رجب ہے۔ اس میں ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تاکہ ایک مسلمان اپنے آپ کو ذہنی، جسمانی، ظاہری، باطنی، روحانی طور پر اپنے آپ کو رمضان المبارک کے لیے تیار کرے، کہ ہمارا جو مسجد کے ساتھ تعلق کمزور ہے، آج اللہ کے فضل و احسان سے جمعے کے دن، جمعے کی برکت کی وجہ سے ہم مسجد کے اندر آنے کا اہتمام کر لیتے ہیں، اپنے اس معمول کو ہم ایکسٹینڈ کریں، اس کو بڑھائیں۔ اب یہ صرف اور صرف جمعے کے لیے آنا نہ ہو، بلکہ جیسے جمعے کی نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہے اور ہمارے اوپر فرض ہے، ایسے بھی فجر کی نماز بھی ہے۔ آج میں سوچوں کہ آج میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے اور آج میرا عصر کی نماز پڑھنے کا پلان ہے، جس اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جس اللہ نے میرے اوپر آج جمعے کی نماز فرض کی ہے، اسی رب نے میرے اوپر فجر کی نماز بھی فرض کی ہے، اسی رب نے میرے اوپر عصر کی نماز بھی فرض کی ہے، مغرب بھی فرض کی ہے، عشاء بھی فرض کی ہے۔ تو بھئی آج کی اس مجلس میں ہم اس کا عزم کریں کہ یہ رجب المرجب کا جو مہینہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرمت والا، احترام والا، ادب والا مہینہ ہے، میں اس مہینے کو اپنی زندگی کے اندر رمضان المبارک کے عنوان سے تیاری کا مہینہ بنا کر، جو میرا دین کے ساتھ تعلق کمزور ہے، قرآن پاک سے تعلق کمزور ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کے ساتھ جو میرا تعلق کمزور ہے، اس کمزوری کو میں دور کروں گا۔ مسجد میں جو میرا آنا جانا کم ہے، اپنے مسجد کے ساتھ رشتے اور تعلق کو میں مضبوط کروں گا، تاکہ روحانی، جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، ظاہری باطنی طور پر میں رمضان المبارک کے لیے تیار ہو جاؤں۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی حرمت اور احترام کیا ہے، ان کے احترام کو برقرار رکھنا اور اس کا خیال رکھنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو اسلام کی نشانی قرار دیا ہے کہ یہ اسلام کی نشانی ہے، ان کو شعائر اللہ کہا جاتا ہے، اور کچھ محدثین نے اور کچھ اہل علم نے ان اشہر حرم کو، حرمت والے مہینوں کو اللہ کی نشانی کہا ہے، جیسے کعبۃ اللہ اللہ کی نشانی ہے، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی نشانی ہے۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ کی مساجد، یہ مسجدیں، یہ خدا کے گھر، یہ خدا کی نشانی ہیں،
اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی جو تعظیم کرتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے. اور احترام صرف احترام اس کو نہیں کہتے جو ہمارے ہاں قرآن کریم کو چوم کر رکھ لینا، ہمارے نزدیک تو صرف یہ احترام ہے. خاص قسم کے غلاف میں اس کو لپیٹ کر رکھ دینا، ہمارے نزدیک صرف یہی احترام ہے. نہیں، بلکہ احترام سے مراد اس قرآن میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کے احکام کو اپنی زندگی میں اپنانا، قرآن کی جو تعلیمات ہیں ان کو اپنی زندگی میں لانا. اللہ کی مساجد ہیں تو اس کا جو ادب ہے، اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان مساجد کے بارے میں یہ کہا کہ یہ وہ جگہ ہیں کہ جہاں پر انسان جب داخل ہو تو اللہ کے ڈر کے ساتھ داخل ہو کہ میں اللہ کے دربار میں آ رہا ہوں، خدا تعالیٰ کے دربار میں آ رہا ہوں. اللہ کا خوف انسان کے دل کے اندر ہو تو ہم اللہ کی نشانیوں کے احترام کے ساتھ، اللہ کی عظمت کے ساتھ، اللہ کی ذات عالی کی عظمت کو اپنے دلوں کو محسوس کرتے ہوئے ہم رمضان کا استقبال کریں، اللہ کی مساجد کو آباد کریں، مساجد کے ساتھ اپنا تعلق کو مضبوط کریں. انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کو دین کی گہری سمجھ نصیب فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آنے والے رمضان کو اللہ تعالی ہماری زندگی کا بہترین اور خوبصورت رمضان بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین، نحمده سبحانه وتعالى ونستعینه ونستهدیه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له، سبحانه له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا كثيرا، اللهم آمين. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم نفسي الخاطئة أولا بتقوى الله سبحانه وتعالى وطاعته في السر والعلن، وأحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إخواني الأعزاء، لقد خلق الله سبحانه وتعالى الأزمنة والأوقات وفضل بعضها على بعض، فأفضل الأوقات وقت السحر، وأفضل الليالي ليلة القدر، وأفضل الأيام الأسبوع يوم الجمعة، وأفضل أيام العشر من ذي الحجة، وأفضل أيام العشر من ذي الحجة يوم عرفة، وأفضل الشهور عند الله سبحانه وتعالى هي الأشهر الحرم. فقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم إلى آخر الآية. والأشهر الحرم هي شهر رجب الذي نعيش أوائل أيامه وننهل من نفحاته الآن، فقد تشرفنا بدخوله قبل 8 أيام، واليوم هو 9 من هذا الشهر
حسب التقويم الهجري في باكستان. ثم شهر ذو القعدة الشهر الحادي من الشهور الهجرية، ثم ذو الحجة وهو الشهر الأخير من السنة الهجرية، ورابعها شهر المحرم الذي يلي ذو الحجة، وبه ينتهي عام هجري ليستقبل المسلمون عاما هجريا جديدا. أيها الإخوة، سميت أشهر الحرم بالحرم لعظم حرمتها وحرمة الذنب فيها، فالمعصية في هذه الأشهر أعظم من المعصية في غيرها، وإن كانت المعصية محرمة في كل وقت، كما أن الحسنات فيها مضاعفة. هذا وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في سورة التوبة من أن نعصيه، فقال سبحانه وتعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فلا تظلموا فيهن أنفسكم في كلهن. ثم اختص من ذلك 4 أشهر فجعلهن حراما وعظم حرماتهن، وجعل الذنب في من أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. وقال قتادة رحمه الله في قوله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواه، وإن كان الظلم على كل حال عظيما، ولكن الله سبحانه وتعالى يعظم من أمره ما يشاء، فعظموا ما عظم الله، فإنما تعظم الأمور بما عظمه الله به عند أهل الفهم والعقل. انتهى ملخصا من تفسير ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة التوبة. فقد قال الله سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقد جاء في أول الحديث القدسي عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إلى آخر الحديث. ذكره مسلم في صحيحه أو كما قال عليه السلام. قال الطبري رحمه الله: الظلم العمل بمعاصي الله، أي عدم كبح النفس عن شهواته والترك لطاعة الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، فعلينا أن نحقق من هذه الأمور الآتية: أولاً الالتزام بحدود الله سبحانه وتعالى، ثانياً الاهتمام بالفرائض، ثالثاً الاجتناب عن المحارم، ورابعاً أداء الحقوق من حقوق الله سبحانه وتعالى ومن حقوق خلقه، وخامساً والجامع لهذا كله لكي لا تقع في الظلم في الأشهر الحرم أو في غيرها، لا بد أن تكون مستحضراً عظمة الله عز وجل، معظماً لشعائره، كما قال تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. صدق الله العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد،
فاتقوا الله يا عباد الله حق تقاته وراقبوه في السر والنجوى، وعظموا شعائر الله، وامتثلوا بأوامر الله سبحانه وتعالى، وانتهوا بنواهيه. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة الأكرمين وأمهات المؤمنين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظ بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأدم عليها الأمن والأمان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في أنحاء العالم، وكن لهم واحفظهم من شرور أعدائهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سووا صفوفكم رحمكم الله. تراصوا واعتدلوا. सफ़े दुरुस्त फरमा लें।